السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 25 پر۔ یہ دیکھو آپ کی نئی ڈول۔ ایلیان نے ایک گڑیا لاتے اس کی گود میں رکھی۔ اس کے کھلونے تو ویسے بھی پورے گھر میں بکھرے رہتے تھے۔ پری کو گڑیا پسند تھی، لہٰذا اس کے تینوں بھائی آئے دن اس کے لیے نئی گڑیا خرید لاتے تھے۔ اب بھی ایلیان بس کسی طرح اسے چپ کرانا چاہتا تھا۔ بھائی مما پاس جانا، پری نے اسے روتے ہوئے بتایا۔ وہ آپ کے لیے چیزیں لینے گئی ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ حنان نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ بھائی، وہ ایلیان کی شرٹ دبوچے ضد کرنے لگی۔ اس کا ہمیشہ یہی انداز ہوتا تھا۔ اسے بھوک لگی ہوگی، میں اس کا فیڈر بنا کر لاتا ہوں، تم اسے لٹا دو۔ حنان اسے بولتے کچن کی طرف چلا گیا۔ ایلیان پری کو گود میں اٹھائے اس کے چھوٹے سے بیڈ پر لٹا گیا جہاں وہ سوتی تھی۔ سونا نہیں ہے پری مچلی، چلو میں اسٹوری سناتا ہوں۔ اسٹوری کا نام سنتے پری نے ٹکر ٹکر اسے دیکھا۔ وہ پیار سے اس کے آنسو پہنچ گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ پری نے سر تکیے پر رکھ لیا۔ اس کی ایک بیٹی تھی یعنی شہزادی، جو بہت پیاری تھی، بالکل ہماری پری کی طرح۔ وہ جھکتے اس کی ننھی سی ناک چوم گیا۔ پری ہلکا سا مسکرائی۔ پھر ایک دن ایک دیو آیا۔ اس نے شہزادی کو اپنے پاس قید کر لیا۔ پری نے ڈر کر اپنا چھوٹا سا کمبل آنکھوں پر رکھ لیا۔ ڈرو نہیں، آپ کے پاس بھائی ہے نا؟ ایلیان اسے تھپکنے لگا۔ اسٹوری پری کو آگے کی کہانی سننی تھی۔ اب صبح اس کے بستر سے سونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر ایک شہزادہ آیا، وہ بہت پیارا تھا۔ ایلیان نے حنان سے فیڈر لیتے اس کے منہ میں دے دیا، جسے وہ فوراً پینے لگی، یعنی وہ بھوکی تھی۔ میں بابا کو کال کرتا ہوں، تم پری کے پاس ہی رکنا۔ چلو پری کے کپڑے چینج کرتے ہیں۔ وہ الماری سے اس کے لیے کپڑے دیکھنے لگا۔ یہ فراک کیسی ہے؟ وہ مڑے ہی تھا کہ کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹتے چکنا چور ہوا۔ کانچ ایلیان کو جگہ جگہ چبھ گیا۔ وہ بے ساختہ فرش پر گرا۔ پری اونچی آواز پر ڈر کر رونے لگی۔ کوئی بجلی کی سی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ منہ پر نقاب لپیٹے وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔ اب اس کا رخ سیدھا پری کی جانب تھا۔ چھوڑو میری بہن کو، ایلیان نے چیختے اسے پورا زور لگاتے دھکا دیا، مگر وہ اس کا کچھ بگاڑ نہ پایا۔ اس شخص نے مڑتے اس 10 سالہ بچے کو دیکھا جو اس کی گود سے پری کو چھیننے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایلیان کو سر سے پکڑے اسے دیوار میں دے مارا۔ وہ اپنی پیشانی پکڑے وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اسے زوردار چکر آیا۔ وہ دھندلائی نظروں کے پار سے اسے کھڑکی کے راستے سے ہی کودتے دیکھ رہا تھا۔ ایلیان، کیا ہوا؟ دروازہ کھولو۔ حنان مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زبیر شاہ حیران سے پوچھ رہے تھے۔ چاچو، ایلیان دروازہ نہیں کھول رہا اور اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ زبیر شاہ نے ملازموں کو پکارتے دروازے کی چابی منگائی۔ حنان نے لپک کر ایلیان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ پری کو لے گیا۔ اس کا ہاتھ کھڑکی کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ زبیر شاہ نے ایلیان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ حنان پاگلوں کی طرح پری کو کمرے میں تلاش کر رہا تھا۔ وہاں سب تھا، اس کے کپڑے، کھلونے، جھولا، بس وہی نہیں تھی۔ چاچو، پری، حنان کے حواس سلب ہوئے۔ کیمراز چیک کرو، ایسے کیسے کوئی اتنی آسانی سے اندر آ سکتا ہے؟ وہ گارڈز پر چلا رہے تھے جو حقیقت میں وہ خود ہی خرید چکے تھے۔ حنان، تم یہیں رکو، میں ایلیان کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ حنان ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ منان کے بغیر وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ مضبوط صرف اس کے ساتھ تھا۔ پری وہ بوکھلایا سا سارے گھر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا وہ گھر میں نہیں ہے۔ سارے راستے جیا نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ وقتاً فوقتاً اس پر ایک نظر ڈال لیتا، جو اسی کے سینے میں منہ چھپائے خرگوش کے بچے کی طرح
سہمی ہوئی تھی۔ ان کے ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا تو لیو نے اپنی شرٹ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے باہر نکال لی۔ بس کرو، میں جانتا ہوں تم یہ سب مجھ سے بچنے کے لیے کر رہی ہو، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کے ڈرنے پر بدمزہ تھا۔ جیا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں ہاتھوں سے رگڑ ڈالی۔ لیو نے لب بھینچ لیے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اسے یہ حرکت کتنی ناپسند تھی۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر چھلانگ مار گیا۔ جیا بے ساختہ چیخی۔ لیو نے اسے اڑتے خونخوار نظروں سے گھورا۔ اتنی سی اونچائی سے وہ آرام سے کود سکتی تھی۔ جیا دائیں بائیں سر گھمائے حیران سی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں دور دور تک سبزہ زار پھیلا ہوا تھا۔ دور تک نگاہ دوڑائی جائے تو وہاں پہاڑوں سے ہوتے واپس آ جاتی تھی، لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہاں دور دور تک کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ لیو کا رخ سیدھ میں بنے ہٹ کی جانب تھا۔ لکڑی سے بنا ہوا چھوٹا مگر خوبصورت گھر دیکھنے میں کسی خواب کا ہی حصہ معلوم ہوتا تھا۔ جیا نے اس میں آنے سے گھبراتے جلدی سے لیو کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ مین دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلا اور لیو اندر داخل ہوا۔ جیا کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ٹھاس سے بند ہوا۔ دروازے پر لگی پھولوں کی بیل جیا کے چہرے سے ٹکرا گئی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ لیو کی رفتار کے ساتھ اس نے قدم ملانے کی بہت کوشش کی تھی مگر ناکام ٹھہری۔ اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں رگڑنے لگیں۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی انتظار کرتی رہی۔ ابھی اسے یاد آ جاتا۔ وہ اندر نہیں آئی تو باہر نکل کر پوچھتا، مگر وہ تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ جیا نے اپنے آنسو اس بار آستین سے رگڑ ڈالے۔ وہ ہچکچاتے خود ہی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی، لیکن اپنے پیچھے اس دروازے کو بند نہیں کیا تھا۔ کیا پتہ کب اس چین سے بھاگ نہ پڑ جائے۔ اس نے اپنی زندگی میں اس قدر خوبصورت لاؤنج نہیں دیکھا تھا، جس میں ایک طرف خوبصورت قالین پر ترتیب سے کچھ کشنز سیٹ تھے، ایک جانب دیوار کے ساتھ ہی پیانو نصب تھا۔ جیا کی نظریں اوپن کچن میں کھڑے اس لمبے چوڑے وجود کی پشت پر آن رکی۔ وہ اپنی آلودی شرٹ اتارتے نیچے پھینک چکا تھا۔ وائٹ سینڈو میں اس کے کسرتی بازو جیا کی نگاہوں کا مرکز بنے، جن کی رگیں واضح تھیں۔ دوسری طرف لڑکے وہ نہ جانے کیا کر رہا تھا کہ مسلسل کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ شاید کھانا بنا رہا ہو۔ ویسے بھی جیا کو بے انتہا بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے دیکھتے جزبز ہوئی۔ وہی سرخ فراک جو اب جگہ جگہ سے پھٹ بھی چکا تھا اور گندا بھی ہو چکا تھا۔ بیٹھ جاؤ، سپاٹ لہجے میں اس کی جانب سے حکم آیا۔ جیا خاموشی سے جوتے اتارتے قالین پر جا بیٹھی جو بے انتہا نرم تھا۔ لیو نے مڑتے اسے ایک نظر دیکھا، جو گود میں دونوں ہاتھ رکھے ٹانگیں فولڈ کیے بیٹھی تھی۔ جیا نے سر اٹھائے اسے دیکھا، جو ہاتھ میں ایک باکس پکڑے اس کے سامنے آن بیٹھا۔ وہ دونوں بالکل آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ان کے درمیان میں لیو نے وہ باکس رکھ دیا۔ وہ جو کھانے کی امید لیے ہوئے تھی، اس باکس میں طرح طرح کے ہتھیار دیکھتے اس کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم ڈیٹیل میں میٹنگ کریں گے، ابھی اسی کا وقت ہے۔ جیا نے اپنی عقل پر ماتم کیا۔ کیا ضرورت تھی بیٹھنے کی؟ میں اپنے مجرموں کو حساب کتاب کے لیے یہیں لے کر آتا ہوں۔ لیو نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ جیا نے اس جگہ کو دیکھا جو کسی کو سزا دینے کے لیے بنی تھی، ایسا بالکل نہیں لگتا تھا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ لیو نے باکس میں سے ایک عجیب سا اوزار نکالا، جس کے آگے سے دو منہ تھے۔ یہ بہت شارپ ہے، اسے میں تب استعمال کرتا ہوں جب میں نے اپنے مجرم سے سب سچ اگلوانا ہو۔ جیا نے سہم کر اسے دیکھا۔ تم ڈرو مت، اگر سب بتاتی جاؤ گی تو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ زخمی کلائی والے ہاتھ کو بخش دیا گیا تھا۔ اس کا لہجہ جتنا نرم تھا، پکڑ اتنی ہی سخت۔ جیا نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو وہ اس کی چھوٹی انگلی اسی اوزار کے درمیان رکھ گیا۔ جیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ تیزی سے رونے لگی۔ رونا بند کرو۔ اس کے دھاڑنے پر وہ بے دردی سے آنسو صاف کر گئی۔ اس مرتبہ ناک بھی آستین سے صاف کی گئی تھی۔ چلو بتاؤ، اکیلی کیوں نکلی تھی گھر سے؟ جیا نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ اس کے بغیر وہ اشارہ کیسے کرتی؟ جلدی بتاؤ۔ اس نے کٹر پر زور دیا تو جیا کی انگلی میں ذرا سا درد اٹھا۔ وہ بے یقینی سے مقابل کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہی
تھی، وہ بھی موت کے منہ سے باہر آئی تھی اور وہ یہ سلوک کر رہا تھا۔ خود گئی تھی کبیر کے ساتھ۔ جیا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آواز نہیں آئی۔ وہ دھاڑا۔ جیا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ لیو کے جناتی قہقہے اسے مزید سہما گئے۔ اپنی زبان سے بولو، وہ اس کے کان میں جھکتا وررایا۔ جیا اسٹل ہوئی۔ تو کیا وہ جان گیا تھا؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہاں جان گیا تھا، تبھی تو یہ سلوک کر رہا تھا۔ بولو۔ نہیں، وہ بھی تنگ آ گئی تھی۔ اس کی آواز سنتے وہ اسٹل ہوا۔ فون پر سننا اور بات تھی، مگر یوں آمنے سامنے اسے بولتے ہوئے سننا، وہ بھی اتنے سالوں بعد۔ اوہ، تو تم بول سکتی ہو۔ واو، امیزنگ۔ جیا نے اس کے طرز پر گہرا سانس بھرا۔ کیوں ناٹک کرتی رہی؟ ہاں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے منہ دبوچ گیا۔ من اس کی جواب دو ڈیم اٹ۔ وہ اپنے ڈگمگاتے دل کو سنبھالتے دھاڑا۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کس سے ڈری تھی؟ بولو، کیونکہ مجھ سے تو تم بالکل خوف نہیں کھاتی، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو پھر کس سے؟ جیا کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا۔ مائرہ خان، یہ نام لیتے بھی وہ کانپی۔ منان نے اسے چھوڑتے ہوئے باکس ہٹاتے اس پر سایہ کیا۔ اس عورت کو تو میں دیکھ لوں گا۔ اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دوں؟ ہاں، کتنی انگلیاں کاٹوں تمہاری؟ اس کا انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ جیا نے بے اختیار خوف سے ہچکی لی۔ من، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی کلائی سامنے کی۔ وہ اس کی معصوم چال پر مزید مشتعل ہوا۔ بکواس بند کرو۔ وہ اسے اٹھاتے گھر سے باہر نکلا۔ مجھے نہیں جانا، پتہ نہیں اب کہاں لے کر جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کے ہٹ کے پیچھے بنی جھیل کی طرف چڑھتے دیکھ وہ گڑگڑائی۔ من، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ جانتی تھی وہ کسی کی نظر اس پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مقابل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بیٹھو یہاں۔ وہ اسے ایک پتھر پر بٹھاتے کھڑا ہوا۔ جیا بھی فوراً کھڑی ہوئی۔ خبردار جو ابھیلی۔ اسے واپس ٹکاتے اس بالٹی کی طرف بڑھا جو جھیل کے کنارے رکھی تھی۔ اس میں پانی بھرتے اس نے پوری بالٹی جیا کے سر پر الٹ دی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی، لیکن لیو کے گھورنے پر واپس بیٹھ گئی۔ پانی ٹھنڈا نہیں تھا۔ صبح کی تازہ دھوپ بھی اسے طمانینت بخش رہی تھی۔ وہ پانی بھر بھر کر اس پر ڈالتی، کسی بھی طرح کبیر کا لمس مٹا دینا چاہتا تھا۔ منان، جیا نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا جو رک ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا لباس گیلا ہوتے مزید اس کا نازک بدن عیاں کرنے لگا۔ اسے مزید پانی بھرتے دیکھا وہ اٹھ کر بھاگی۔ آہ! وہ اس پر جھپٹتے حاوی ہوا۔ جیا کی پشت نرم گھاس سے جا ٹکرائی۔ وہ اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکا گیا۔ اس نے چھوا تمہیں؟ جانتے ہوئے بھی وہ سوال کر رہا تھا۔ سوال کرتے اس کی آنکھوں میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ وہ سب یاد کرتے جیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ اپنے سجے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے۔ منان نے اس کا ہاتھ اٹھاتے وہاں اپنے لب رکھے۔ شدت سے وہ اس کے آنسو پینے لگا۔ اتنی زور سے پکڑا تھا مجھے بالوں سے۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ وہ اس کے گیلے بالوں پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اس نے مجھے گھسیٹا۔ مجھے چوٹیں آئیں۔ منان نے اس کی فراک اٹھاتے نرم ملائم پیروں پر لب رکھے جو رگڑ کھانے کے باعث سرخ تھے۔ جلد جگہ جگہ سے اکھڑ گئی تھی۔ پیروں سے ہوتے وہ اس کی پنڈلیوں کو چھو گیا۔ جیا کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ محفوظ سا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم نے کچھ نہیں کہا اسے۔ وہ نرمی سے اپنی انگلیاں اس کے گال پر پھیرنے لگا۔ میں نے اس پر تھوک دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کے بے باک لمس پر سمٹی۔ پھر وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ میرے ساتھ۔ اس کی سانس پھول گئی۔ تو تم نے اپنی نس کاٹ لی؟ اس کی نگاہیں بے رحم ہوئی۔ ہاں۔ کیوں؟ وہ اس کے منہ پر دھاڑا۔ تو کیا کرتی؟ میرا انتظار کرتی۔ لیکن تم میرا انتظار کیوں کرو گی؟ تم نے میرے بارے میں سوچا ہی کب ہوگا؟ اسی طرح بولتے وہ کھڑا ہوا۔ جب تک میں واپس نہیں آتا تم یہیں رہو گی۔ وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جیا بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ اسے یوں تنہا انجان جگہ پر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔